الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 43 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ حضرات، یہودیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی دیندار سمجھتے ہیں۔ خود ان کی حالت یہ ہے کہ جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے، اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے، جیسا کہ آپ نے آیت نمبر 41 کے پس منظر واقعے میں سماعت فرمایا تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے میں شدت سے انکار بھی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ راز بالکل فاش ہو گیا کہ یہ لوگ کسی چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ دراصل یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی کتاب کا حکم صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حکم ان کے نفس کے لیے ناگوار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو ان کے منشا کے مطابق ہوگا۔ تو گویا اس آیت نے ان کی بددیانتی اور بے دینی کو بے نقاب کر دیا۔ انہی باتوں کے پس منظر میں قرآن کہتا ہے کہ وہ یعنی یہودی اپنی کتاب تورات ہونے کے باوجود آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کیسے آتے ہیں، اور قرآن کا یا خود ان کی کتاب کا فیصلہ سننے کے بعد پھر جاتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی خواہشات کی باتیں ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو کہ صریح کفر کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔